اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غوث اعظم اور 11ویں شریف کی حقیقت و برکت۔ تعارف: ابتدائی زندگی، علم و تعلیم، کرامات، 11ویں شریف کی تاریخ و حقیقت، آداب و طریقہ، پیغام غوث اعظم، دعائے اختتام۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی اس روحانی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان الاولیاء غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں۔ وہ ہستی جن کا نام آتے ہی دلوں میں ایمان کی روشنی اتر جاتی ہے۔ غوث پاک کا تذکرہ کوئی عام تذکرہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے ایک ایسے ولی کا تذکرہ ہے جنہیں تمام اولیاء کا سردار کہا گیا۔ دنیا کے ہر کونے میں آج بھی لاکھوں مسلمان ان کے فیض سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آئیے ان کی بابرکت زندگی اور 11ویں شریف کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیدائش اور خاندان مبارک: حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 470 ہجری بمطابق 1077 عیسوی میں جیلان نامی شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے امام حسن اور والدہ کی طرف سے امام حسین سے جا ملتا ہے، یعنی آپ حسن و حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد کا نام شیخ ابو صلاح موسیٰ اور والدہ کا نام بی بی ام الخیر فاطمہ تھا۔ آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ روزہ رکھتی تھی اور جب پیدا ہوئے تو جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہوئے۔ ایک نورانی چہرہ، روشن پیشانی اور بچپن ہی سے نیک علامتوں والے۔ تعلیم و تربیت: بچپن سے ہی آپ کا دل دنیاوی کھیلوں سے ہٹ کر علم و عبادت میں لگتا۔ 18 برس کی عمر میں آپ نے بغداد کا سفر کیا تاکہ علم و دین حاصل کریں۔ وہ زمانہ بغداد کا علم و تصوف کا مرکز تھا۔ آپ نے فقہ، حدیث، تفسیر، عربی، لغت اور علم باطن میں کمال حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں مشہور نام ہیں شیخ ابوالخیر حماد، شیخ ابو سعید المخرمی اور دیگر بڑے اولیاء۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے زہد و تقویٰ کا ایسا معیار قائم کیا کہ بغداد کے لوگ کہتے تھے ہم نے عبد القادر جیسا پارسا انسان نہیں دیکھا۔ روحانی مقام اور تبلیغ: غوث پاک جب بغداد میں شیخ المہدی المخرمی کے مدرسے میں درس دیتے تو ہزاروں طلبہ حاضر ہوتے۔ آپ کا کلام دلوں کو بدل دیتا، لوگ روتے، توبہ کرتے اور دین کی طرف واپس آتے۔ آپ کی آواز میں اللہ کا نور تھا۔ آپ فرماتے اپنے دل کو اللہ کے حضور رکھو، وہ خود تمہیں ہدایت دے گا۔ آپ نے ساری زندگی انسانوں کو صدق، امانت، پرہیزگاری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا۔ آپ کی خانقاہ میں امیر و غریب، بادشاہ و فقیر سب ایک صف میں بیٹھتے۔ کرامات غوث اعظم: غوث پاک کی کرامات زبان زد عام ہے۔ ان کی چند مشہور کرامات آپ بھی سنیں۔ شیطان کا شکست کھانا: ایک مرید نے شکایت کی کہ حضرت شیطان مجھے بہکاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ آئے تو کہہ دو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد۔ جب اس نے ایسا کیا تو شیطان چیخ کر بھاگ گیا۔ دور کی مدد: ایک شخص سمندر میں پھنس گیا، اس نے دل سے پکارا یا غوث اعظم مدد۔ اس لمحے بغداد میں غوث پاک نے فرمایا جا تو محفوظ ہے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے بتایا کہ واقعہ اس لمحے موجوں نے اسے کنارہ لگا دیا۔ غیب سے روزی: کئی بار مریدوں کے پاس کھانا نہ ہوتا تو آپ دعا کرتے اور اللہ کے حکم سے غیب سے کھانا آ جاتا۔ مردوں کا زندہ ہونا: تاریخ میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دعا کی اور ایک مردہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ سب کرامت نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ 11ویں شریف کی تاریخ و حقیقت: 11ویں شریف دراصل حضرت غوث اعظم کے ایصال ثواب اور محبت کی یادگار ہے۔ یہ ہر قمری مہینے کی 11 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس دن مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور نیاز تقسیم کرتے ہیں۔
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 11ویں شریف صرف کھانے پینے کی تقریب ہے، لیکن دراصل یہ ذکر اولیاء کی محفل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اولیاء اللہ کو یاد کرو کیونکہ ان کا ذکر رحمت نازل کرتا ہے۔ اسی رحمت کے حصول کے لیے 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ 11ویں شریف کے آداب۔ 11ویں شریف کے آداب یہ ہیں کہ یہ سب سے پہلے دل کو پاک کیا جائے، نیت صاف رکھی جائے۔ اس دن نفل نمازیں پڑھنا، درود پاک کا ورد کرنا، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا افضل ہے۔ نیاز میں سادہ کھانا جیسے چاول، حلوہ یا کھیر پکایا جاتا ہے، پھر فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء اور خاص طور پر حضرت غوث اعظم کے لیے پھر وہ کھانا اہل محلہ، رشتہ داروں اور غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہی دراصل برکت ہے 11ویں شریف کی۔ غوث اعظم کے اقوال و نصیحتیں۔ غوث پاک نے فرمایا، اللہ کے بن جاؤ، دنیا خود تمہاری غلام بن جائے گی۔ ایک اور جگہ فرمایا، جب تم اللہ سے ہو جاؤ گے تو مخلوق تمہارے تابع ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں، اولیاء کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو سچ بولتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جو دل کو صاف رکھتا ہے اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ یہ اقوال مبارک ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایمان صرف زبانی نہیں بلکہ عملی زندگی میں جھلکنا چاہیے۔ غوث اعظم نے 561 ہجری میں وصال فرمایا۔ وفات کے وقت آپ کے لبوں پر یہ الفاظ تھے، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا قدم ہر ولی کے گلے پر ہے۔ یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ تمام اولیاء ان کے تابع قرار دیے گئے۔ آپ کا مزار شریف بغداد میں آج بھی خاص و عام ہے، جہاں لاکھوں زائرین ہر سال آ کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور اے اللہ، ہمیں اپنے ولیوں کی محبت نصیب فرما، ہمارے دلوں میں غوث اعظم کے عشق و ادب کو زندہ رکھ، ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہماری زندگیوں میں ایمان، برکت اور سکون عطا فرما۔ آمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ویڈیو کے آخری پیغام۔ اگر آپ کو بھی غوث اعظم سے محبت رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیض یاب ہوں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم ہستی ہے غوث اعظم کی، کہ آپ چاہیں گے کہ اگر غوث اعظم کی کرامات زبان زد عام ہیں، ان کی چند مشہور کرامات بھی سنیں۔ شیطان کا شکست کھانا۔ حضرت شیطان مجھے بہکاتا ہے، آپ نے فرمایا، جب وہ آئے تو کہہ دو، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد۔ جب اس نے ایسا کیا تو شیطان چیخ کر بھاگ گیا۔ ایک شخص سمندر میں پھنس گیا، اس نے دل سے پکارا، یا غوث اعظم مدد۔ اسی لمحے بغداد میں غوث پاک نے فرمایا، جا، تو محفوظ ہے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے بتایا کہ واقعی اس لمحے موجوں نے اسے کنارہ لگا دیا۔ کئی بار مریدوں کے پاس کھانا نہ ہوتا تو آپ دعا کرتے اور اللہ کے حکم سے غیب سے کھانا آ جاتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔